وسلموا على حبيبك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کبھی کبھی ہم لوگ علماء کی محفل اکٹھا ہوتی ہے تو ہم لوگ آپس میں تفریح خاطر کے طور پہ یہ ذکر کیا کرتے ہیں کہ اناؤنسر کا معنی لغت میں جو لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اب اناؤنسر کا معنی یہ رکھ دیا جائے کہ مبالغہ نہیں، غلو. اب مبالغہ بھی آپ نہیں سمجھتے، غلو بھی نہیں سمجھتے. میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں. علماء کرام تشریف فرمائے، کبھی سمجھ لیجئے گا. ایک لفظ مبالغہ، ایک لفظ غلو ہے. نہ میں خطیب الہند ہوں اور نہ میں خطیب مئو ہوں. بس آپ کے گھر کا ایک فرد ہوں اور یقین جانیے کوئی میرا احسان آپ کے اوپر نہیں، بلکہ عزیز گرامی بابو ولی اللہ رضی اللہ بالخصوص ان دونوں حضرات نے مجھ سے خواہش کی کہ بھیا آپ ضرور پروگرام میں شریک ہو جائیے، ورنہ صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ سب سے جتنی محبت ہے اس کو میں لفظوں میں تعبیر نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میری بنیادی مجبوری ہے. 14 روز کی سال میں رخصت اتفاقیہ یا CL ملتا ہے. شادی سے پہلے میں نے 12 روز چھٹی لے لی تھی. 10-11 روز میں اپنے بچے بچی کی شادی میں مصروف رہا اور صرف اپنے 4 منزلہ ٹوپی اور داڑھی کے روب راب پہ 10-11 دن فالتو چھٹی میں رہا. اب اگر میں بغلنگ کرتا ہوں اس سے زیادہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اساتذہ کے اوپر بہت منفی اثر پڑے گا. مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ غوثیت میں رقم دراز ہوتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، عزیز گرامی حضرت مولانا ابرار رضا غلام ربانی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے آنے والے خطبہ میں سے کوئی نہ کوئی سرکار غوث پاک کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دیں گے. تو چلیے اسی تعلق سے میں بھی چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد علماء کرام تشریف لائیں گے اور اپنے اپنے بیانات کو پیش کریں گے، آپ سماعت کرتے رہیں گے. حضرات، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس شخصیت کے تعلق سے میں لب کشائی کی جرأت کر رہا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے سوال کیا کہ امام اعظم اور غوث اعظم
ان دونوں میں افضل کون ہے؟ سرکار امام اعظم اور غوث پاک، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم فضیلت پوچھنے آئے ہو، ارے امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے امام ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت کے امام ہیں، لہذا تفضیل نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ امام اعظم اپنی جگہ امام ہیں اور غوث اعظم اپنی جگہ غوث اعظم۔ تو آج اس عظیم ہستی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیے قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، یعنی تم اپنی زندگی کے شب و روز سچوں کے نقش قدم پہ گزارو، تو اس دنیا کے اندر بھی تم کامیاب و کامراں ہوگے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب و کامراں ہوگی۔ حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عظیم مرتبے کے حامل تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ محمد مغربی۔ شیخ محمد مغربی، ان کو شیخ المغرب کہا جاتا تھا، یعنی مغرب کا شیخ شیخ محمد مغربی، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ المشرق کہا جاتا تھا، یعنی مشرق کا شیخ۔ مغرب کے شیخ شیخ محمد مغربی اور مشرق کے شیخ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخ محمد مغربی ایک مرتبہ مریدین کے درمیان تشریف فرما ہے، مریدین کا خلفاء کا حلقہ لگا ہوا ہے، اسی عالم میں شیخ محمد مغربی مریدین کو تصوف و سلوک کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اسی درمیان ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے سن لیا اور اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنی گردن جھکا دی۔ اللہ اکبر۔ مریدین نے سوال کیا کہ حضرت یہ بے ربط بات آپ کیسے بول رہے ہیں، بے جوڑ بات کیسے بول رہے ہیں؟ مثال کے طور پر مفہوم سے قریب کرنے کے لیے ہم میں کا کوئی بھی آدمی دعا نہیں کر رہا ہو، یہ علماء میں سے کوئی بھی دعا نہیں کر رہا ہو، اور آپ میں کوئی کہہ دے آمین، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کا کان کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی کوئی دعا نہیں کر رہا ہے اور آمین کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو شیخ محمد مغربی ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے سن لیا اور اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنی گردن جھکا دی۔ مریدین نے سوال کیا کہ حضرت یہ بے ربط بات کیسے، بے جوڑ بات کیسے؟ تو شیخ محمد مغربی ارشاد فرماتے ہیں سنو، اس وقت منبر بغداد پہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں الا ان قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، خبردار ہو جاؤ میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ کی طرف سے یہ کہنے کے لیے الہام ہوا ہے
اس لیے میں نے بھی کہا کہ میں نے غوث پاک کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اور شیخ محمد مغربی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی گردن کے جھکانے کا اعلان کیا تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب جنت پہ تشریف فرما ہے اور جنت کا خلق ہر ایک ولی کو اپنی طرف سے عطا کر رہے ہیں، جس نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی گردن کو جھکائی۔ آپ اندازہ کیجئے سیدنا غوث پاک کا کتنا عظیم مقام ہے کہ شیخ محمد مغربی ہیں لیکن وہ بھی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنی گردن کو جھکا رہے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت۔ اے اللہ میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے سن لیا، اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنی گردن جھکا دیا۔ تعلق رکھنے کے لیے ان کے نقش قدم پہ چلنے کا پیغام دے رہا ہے۔ رب کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آپ اندازہ کیجئے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی بن کر گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور غوث پاک اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ چلتے رہنے کی، پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور سارے اقباب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔